الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا، اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ جناب، ضرور آپ نے آج جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج ووٹ کی شرعی اور قانونی حیثیت پر بات کریں گے۔ آپ کا موضوع ہے، دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان سب کا یہ موضوع ہے۔ بات یہ ناظرین کہ چند دنوں کے بعد 5 سال کے لیے ایک بار پھر آپ کے اور میرے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کی میری نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد آپ کے میرے وطن، یعنی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کے قدر کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یعنی فیصلہ آپ کا ہے، چاہے تو اپنے ووٹ کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیں، چاہے تو بریانی کی چند پلیٹوں یا قیمے کے چند نانوں کے اوپر جو اس کو فروخت کر دیں، چاہے تو چند جھوٹے وعدوں کے جال میں پھنس کر اس ووٹ کو ضائع کر دیں، چاہے تو ذات، برادری، قبیلہ، زبان کے نام پر اپنے ووٹ کو مکمل طور پر برباد کر دیں، چاہے تو اپنی بے مقصد سیاسی وابستگی کی نظر اپنے ووٹ کو کر دیں، چاہے تو ایک پرمٹ یا ایک پلاٹ کی لالچ میں اس کو تباہ کر دیں، چاہے تو اپنے وڈیرے اور جاگیردار کے خوف اور اس کی اندھی عقیدت کی نظر اپنے ووٹ کو کر دیں، اور چاہے تو اس ووٹ کی طاقت، اس ووٹ کی اہمیت، اس ووٹ کی قوت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے بچوں اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے صحیح طور سے استعمال کریں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین۔ یاد رکھیے، ووٹ بنیادی طور پر ایک شہادت ہے، جی ہاں ایک شہادت ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ میں جس نمائندے کو ووٹ دے رہا ہوں وہ انتہائی با کردار اور باصلاحیت آدمی ہے، جو میری بھی خدمت کرے گا، میرے گھر والوں کی بھی خدمت کرے گا، میرے خاندان کی بھی خدمت کرے گا، میرے قبیلے کی بھی خدمت کرے گا، میری قوم کی بھی اور میرے ملک کی بھی خدمت کرے گا۔ ووٹ بنیادی طور پر ایک سفارش ہے، جس کے ذریعے سے آپ یہ بتلاتے ہیں صاحب کہ یہ شخص اہلیت رکھتا ہے، اسے نمائندگی ملنی چاہیے، اسے ایوان میں جانا چاہیے۔ اور ووٹ بنیادی طور پہ ایک وکالت ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک وکیل بنیادی طور پہ منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، جو جا کر آپ کا اور آپ کے ملک کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کی نمائندگی صحیح طور سے کرتا ہے۔ لہٰذا ووٹ دیجئے، ضرور دیجئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جس کا دامن صاف ہو، جو مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اسے ووٹ دیجئے۔ اسے ووٹ نہ دیجئے جو پیسوں سے مزے لے، جو آپ کو کھجل کرے، اپنی امپائر کھڑی کرے اور 2.5 فٹ اونچی گاڑی کے اندر آپ کو نظر آئے اور اس کے بعد آپ سے تعلق نہ رکھے۔ ووٹ دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کے مستقبل کے لیے کچھ کرے نا، جو آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچے، اس کو ووٹ دیجئے۔ ووٹ دیجئے مگر ذہن میں رکھیے، سوچ سمجھ کے دیجئے کہ جو آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے روزگار کے لیے کوئی کام کرے، ووٹ دیجئے مگر اس کو دیجئے جو آپ سے یہ کہے کہ ہاں میں سستا پیٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، میں سستی بجلی کرنے کی کوشش کروں گا، میں سستی گیس دینے کی کوشش کروں گا، اور میں آپ کو پینے کا صاف پانی دوں گا۔ ووٹ دیجئے اور ضرور دیجئے صاحب، اس کو دیجئے جو ملک اور قوم کو کوئی ویژن دے، اور ووٹ دیجئے اس کو ضرور دیجئے جو آپ کو بھکاریوں کی صف میں لا کر کھڑا نہ کرے، بلکہ خوددار قوم کی صف میں جا کر آپ کو کھڑا کر دے۔ اور ووٹ اس کو دیجئے صاحب جو اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھے اور ملک کی ڈگنیٹی کو سب سے پہلے رکھے، یعنی اس کے اول مطمع نظر میں ملک کی ڈگنیٹی ہونی چاہیے اور آخر میں ملک کی ہی ڈگنیٹی ہونی چاہیے۔ اور ووٹ دیجئے صاحب اس کو دیجئے جو ملک کی تہذیب، ملک کے تمدن، ملک کے کلچر کا کسی طور سے سودا نہ کرے، اور ووٹ دیجئے اس کو دیجئے جو حدود اللہ کا خاص طور پر سودا نہ کرے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہ کرے، جو بین الاقوامی ایجنڈے یا بین الاقوامی طاقتوں کے آگے کسی بھی طور سے سر نہ جھکائے۔ آغاز کرتے ہیں، ظاہر ہے چند دن باقی ہیں، 8 فروری سامنے ہے،
اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج چونکہ اس پروگرام کو میں چاہتا ہوں پیٹرن صرف اس اعتبار سے ہو کہ جو ووٹ کی بنیادی طور پر شرعی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے اس پہ ہم بات کریں. پہلے تو یہ بتائیے صاحب کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, یعنی جو بنیادی سوال ہے, اور ظاہر ہے اگر ووٹ کوئی نہیں دیتا تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے, اور یقیناً اگلا سوال اس میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کے نقصانات کس طرح کے ہو سکتے ہیں. جی فرمائیے. بہت شکریہ جنید بھائی, بہت اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے ہمیں اس موقع پر بہت زیادہ ذمہ دار ہونے کی ضرورت ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ غیر ذمہ داریوں سے ہم اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل داؤ پر لگاتے ہیں. بالکل. شرعی اعتبار سے آپ نے سوال کیا کہ اس کی کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیے, شریعت مطہرہ کا اسلوب یہ ہے کہ یا تو کسی شے کا واضح طور پر اسی تصور اور نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہو یا واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ذکر ہو. ایسے مسائل کو ہم کہتے ہیں منصوص, جس پر نص وارد ہو گئی ہو. پھر جن چیزوں کا ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہوتا مگر انڈائریکٹلی ان کا ذکر موجود ہوتا ہے, اس کو فقہائے کرام نے اور مجتہدین نے کہا غیر منصوص. لہٰذا ان دو جہتوں سے جب ہم شریعت مطہرہ کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر روئے زمین کا کوئی ایسا مسئلہ آج یا مستقبل میں کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں ہمیں دین رہنمائی عطا نہ کرے, چاہے وہ منصوص شکل میں ہو یا غیر منصوص شکل میں ہو. اچھا, اب اس کے اندر بہت اہم چیز ہوتی ہے پھر قیاس, جس سے علماء کرام ائمہ اور مجتہدین نے غیر منصوص مسائل کو حل کیا. یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کوئی اشارہ شریعت میں ایسا موجود ہے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں جہاں سے اس غیر منصوص مسئلے کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے یا روشنی پڑتی ہے یا اس کی گائیڈ لائنز ملتی ہیں. اس اعتبار سے 5 چیزوں سے ہمیں روشنی میسر ہوتی ہے. نمبر 1, شہادت. قرآن مجید نے جا بجا گواہی کا ذکر کیا, شہادت کا ذکر کیا, تو یہ ایک اعتبار سے شہادت ہے, مگر یہ من کل الوجوہ شہادت کے زمرے میں نہیں آتا. یعنی جب آپ گواہی دیتے ہیں تو آگے جس کو گواہی دے رہے ہیں اس کو رد کرنے اور قبول کرنے دونوں کا اختیار ہوتا ہے کہ یہ گواہی صحیح ہے, یہ گواہی غلط ہے. لیکن جب ووٹ کسی نے ڈال دیا تو اس کو اگر وہ صحیح طور پر ڈالا گیا ہے تو اسے رد کرنے کا اختیار آگے کسی کے پاس نہیں ہوتا, گویا کہ وہ اپنی مرضی کا رائے کا اظہار کر رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہی اعتبار سے جب علماء اور مفتیان کرام دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو پھر دیکھتے ہیں کیا یہ چیز من کل الوجوہ فرام ایوری آسپیکٹ اس کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں. تو اس میں جواب یہ ہے کہ جزوی اعتبار سے ان چیزوں کے اندر اپلیکیشن موجود ہے, شہادت کی یعنی گواہی کی, دوسرا سفارش کی جیسا آپ نے بھی ذکر کیا. گویا کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا نمائندہ بننے کا اہل ہے. اور اسی طرح تیسری چیز وکالت ہے. ان 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, گویا ہم اسے وکیل منتخب کرتے ہیں, اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اس باب. یعنی وہ آپ کے مسائل لے کر ایوان میں جاتا ہے. 2 چیزیں میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں اور بھی ہیں. ایک ہے امانت, جیسے عام طور پر کہا بھی جاتا ہے کہ ووٹ امانت ہے. اچھا, فقہ کے پورے پیمانے پہ اس کو ہم ماپیں, ممکن ہے پوری نہ اترتی ہو چونکہ جزوی اعتبار سے اس میں مشابہت ہے. مثال کے طور پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے, گویا کہ اب اس نے امین ہونے کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو گویا یہ بھی ریاست اپنے عوام سے مشورہ طلب کرتی ہے کہ آپ کس کو اس کام کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, 5ویں اور آخری چیز اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ایک قضا ہے. قضا کا مطلب ہے فیصلہ. جیسے قاضی ایک فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ ہر ایک کی ڈومین ہے. تو ایک جج ہے, ایک قاضی ہے, اس کی ڈومین ہے, اس نے فیصلہ کرنا ہے. مگر یہ جو 5 سال بعد موقع آتا ہے یہ ڈومین عوام کے پاس, عامت الناس کے پاس چلی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کریں. لہٰذا وہ اس اعتبار سے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا, اپنی آنے والی نسلوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اب اس ضمن میں جتنی تعلیمات دی ہیں کہ جب کسی کو کسی فیصلے کے اوپر متعین اور مقرر کیا جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ ایسا کرے جو حق کے مطابق ہو, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. اچھا, اب جب ہم اسلام کے اوائل دور میں اور آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ میں اس کو دیکھتے ہیں, وہاں تو ہمیں تصور ملتا ہے بیعت کا. ایک بیعت ہوتی تھی اسلام لانے پر, ایک بیعت ہوتی تھی ہجرت کرنے پر, ایک بیعت جہاد پر, ایک بیعت اسلامی احکام پر عمل کرنے پر,
اور ایک بیعت ہوتی تھی خلافت پر، امارت پر. تو گویا یہ تصورات سارے موجود ہیں. تو میں یہ بات آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس ووٹ کی موجودہ سینیریو کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں اور اس کی ایسی بات کرتے ہیں، وہ ان کا ایک جزوی تصور ہے. ہمارے نظام انتخاب میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس میں قباحتیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اسے دور کیا جانا چاہیے. لیکن ووٹ یہ ایک شہادت بھی ہے، ایک سفارش بھی ہے، ایک وکالت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے اور ایک قضا بھی ہے. اس میں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ کہیں ہمارے تھوڑے سے ایک اقدام سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ پھر آنے والے جتنے نقصانات ہوں گے اس کے اندر پھر ہم برابر کے شریک ہوں. دیکھیں یہ تو اس وقت ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا، یہ تو آؤٹ کوشچن بات ہے کہ جی جمہوریت شرعی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہم یہ سوال کر ہی نہیں رہے بنیادی طور پہ کہ یہ شریعت کی روح سے جمہوریت جو ہے وہ کتنا شریعت کے قریب ہے یا نہیں ہے. بات تو یہ کہ اس وقت ووٹ دینے کی بنیادی طور پہ، اور اس کی آپ نے ڈیفینیشن بہت صحیح مطلب بالکل بیان کر دی. ایک بڑا عامیانہ سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ عامیانہ سے اس اعتبار سے جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ہونا کچھ نہیں ہے تو میں اگر ووٹ دے دوں تو بھی کیا فرق پڑنا ہے، اور اگر میں ووٹ نہ دوں تو بھی کیا فرق پڑنا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہونا کچھ نہیں ہے جو ذہن بنا ہوتا ہے، ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے صاحب کہ میرے ووٹ دینے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا اس سے جو ہے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، فرمائیے. پہلے تو سر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ ہے کیا. ویسے تو اب بڑا آسان لگتا ہے ہمیں کہ ایک تاریخ مقرر ہو جاتی ہے اور لوگ جا کے وہ پرچی بنوا لیتے ہیں اور وہ ایک طریقہ کار، اور اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا حق ادا ہو گیا ہے. ذرا گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں اقتدار کے لیے فساد ہوا کرتا تھا اور جنگیں ہوا کرتی تھی اور خون ریزی ہوا کرتی تھی. کس کے پاس اقتدار ہونا چاہیے اس کا فیصلہ طاقت کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے ہوتا تھا. درست. آپ دیکھیں کتنے ظالمانہ نظام کو، ایک خوفناک نظام کو جس میں لوگوں کی جانیں جاتی تھیں، اس کو بدلا ہے اس حقیقت نے کہ اب لوگ پرامن طور پہ اپنی رائے کا اظہار کر کے اقتدار کی منتقلی کر لیتے ہیں. ٹھیک. یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اس کو ابھی جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے جو فساد ہے نا وہ ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کیسے دور رہ سکتا تھا اس چیز سے کہ قوم کو اور انسانوں کو اور عوام الناس کو فساد سے بچانا ہے. تو اس کے لیے طریقہ پھر یہی دیکھا گیا کہ جو عوام الناس ہیں ان کی جو رائے ہے اور ان کا جو اظہار ہے اس کے مواقع بھی ہونے چاہیے اور اس کی اہمیت اور قدر بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے ہاں بے شمار حوالوں سے یہ بات ملتی ہے کہ لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، رائے لی جانی چاہیے، اپنے معاملات کو مشورے سے حل کرنا چاہیے. یہ بنیاد ہے. اگر مجھے آپ سیاسیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھیں گے تو میں اس کروں گا کہ ہمارے مذہب نے اعلیٰ ترین صفات قائم کیے ہیں عوام سے اور عوام الناس سے ان کے اظہار رائے کے لیے، اور ان کی اہمیت پہ پورا نظام کھڑا ہے. یہاں تک ہے کہ بعض اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کہا جاتا ہے کہ حالانکہ خدا کے لیے یا رب کے لیے کون سا مشکل تھا خالق کائنات کے لیے کچھ اور انتظام کر دینا. فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے بھیجا ہے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ آپ میں سے ہے، آپ ہی میں سے ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو نظام بعد میں قائم ہوا اس میں بھی لوگ اجتماع کر کے اور بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے کہ اب جو یہ ایک سلطنت ہے یا یہ جو نظام ہے یہ کس کے مشورے سے ہوگا. اس سے آپ اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک لائن ہے، ظاہر ہے وہ جو آپ قرون اولیٰ کی بات کرتے ہیں وہاں ایک شورائی نظام وہ ایک الگ، لیکن ہمارے یہاں جو ظاہر ہے جو کنسیپٹ ہے جمہوریت کا وہ انٹائر ایک ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو وہ ایک نقطہ ہے جو ہر ایک کے ذہن میں کیل پھنسی ہوئی ہے صاحب کہ میرا ووٹ دینا اس سے فرق کیا پڑنا ہے، یہ بتلائیے. دیکھیں جی فرق اس طرح سے پڑنا ہے کہ یہ تو سیدھا ریاضی کا سوال ہے. ووٹ کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ووٹ کی کمی اور بیشی سے جیت اور ہار کا فیصلہ ہونا ہے. یعنی ایک ووٹ انتہائی قیمتی ہے، اور قیمتی اس لیے ہے کہ یہ کسی چھوٹے معاملے کے لیے نہیں ہو رہا کہ آج شام کو پکنا کیا ہے، آج شادی بیاہ میں جانا ہے یہ نہیں جانا. آپ نے درست فرمایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ آپ اپنی قوم کے اپنے بچوں کے مستقبل کا اور پورا فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ جو لوگ ہم پہ آئندہ اتنے عرصے کے لیے حکمران ہوں گے وہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے وہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اور کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں. گویا
آپ اس طاقت کے ذریعے ان لوگوں کو لا رہے ہیں اقتدار میں جو آپ کے سیاہ و سفید کے فیصلے کریں گے, آپ کے جنگ اور امن کے فیصلے کریں گے, اور آپ کی معیشت کے فیصلے کریں گے. 24 کروڑ لوگوں کا فیصلہ میرا ایک ووٹ کرے گا؟ اس لیے ایک ووٹ کرے گا کہ اگر فرض کیا آپ نے دیکھ لیں ایک شخص کو 49 ووٹ ملتے ہیں, اس کو صرف نہ ہارنے کے لیے ایک ووٹ چاہیے, برابر ہو جائے گا. اور جس کو 50 ملے ہیں اس کو ایک ووٹ چاہیے کہ وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے وہ جیت کے قابل ہو جائے گا. یہ مجھے یاد ہے امریکن الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کینڈیڈیٹس ایک جملہ بولیں گے اور وہ کہیں گے کہ ایچ اینڈ ایوری ووٹ ڈز کاؤنٹ. ایسا ہی ہے, اس لیے کہ آپ یہ سمجھیں کہ فیصلہ ہونا ہی آپ کے ووٹ سے ہے. ٹھیک. اگر یہ تصور پیدا کر لیا جائے کہ یہ میرا ایک ووٹ کس کام کا ہوگا, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اتنا ایک اہم موقع ملتا ہے, اور یہ موقع لامحدود نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 5 سال کے دوران آپ کو یہ موقع نہیں ملنا. آپ کو ایک چانس ملا ہے, ایک دن مقرر ہے, آپ آئیں اس دن آپ دیکھیں کہ کون سا ملک و قوم اور ملت کے لیے بہتر ہے اور معاشرت کے لیے بہتر ہے. وہ فیصلہ کرنے کا اختیار, اپنے حاکموں کو چننے کا اختیار. اگر آپ مجھے اور اجازت دیں میں ذرا تفصیل میں جانا چاہوں. لبرٹی ہے پلیز. یہ جو ڈیوائن رائٹ کا تصور ہے نا, ڈیوینٹی کا کانسیپٹ کیا تھا, وہ یہ کہہ کے رول کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ڈیوینٹی ہے یہ تو ہمیں ایک اوپر ہستی ہے. جی. اور گریس کہتے تھے وہ دیوتا ہے وہ جو ہمیں یہ حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو خدائی اختیار ہے کسی کو بادشاہ بنانے کا, کسی کو حکمران بنانے کا, کسی کو اولو بنانے کا, اگر یہ اختیار آپ کو مل جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں یہ خدائی صفت بھی ہوئی اور خدائی اختیار بھی ہوا کہ آپ زمین پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس زمین پہ اب کون حکمران ہوگا. لیکن اس بات کو تھوڑا سا یوں بھی کر لیں کہ یہ خدائی اختیار جو ہے وہ عموماً مجھ جیسے عام آدمی کا سمجھنا یہ ہے, ماننا یہ ہے صاحب کہ ووٹ لیتے وقت وہ یوں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو خدائی اختیار جب ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کے سر سے جا کے لگ جایا کرتی ہیں, تو اصل میں تو وہ اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگتے ہیں. پھر یہ بدقسمتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کو ہم عوام کہتے ہیں, عام آدمی کہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, ہمیں لگتا ہے شاید اس کے پاس صبح دوپہر کا کھانے کو بھی کچھ نہیں, لیکن آپ دیکھیں اس کے پاس کتنا بڑا اختیار ہے کہ یہ بڑے طاقتور لوگ چل کے اس کے پاس آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سے ایک ووٹ سے وہ کس مسند پہ بیٹھنے والے ہیں. ووٹ لینے کے بعد ان کو اب یہ احساس پھر لوگوں کو کرنا ہے. لوگ آج پہلی بار تو نہیں جا رہے. پاکستان میں 12 الیکشنز آپ کہہ لیں عام انتخابات ان کی تاریخ, اگر 12 یا اس سے کم یا 1 درجن ہو گئے ہیں, لوگوں نے ابھی تک یہ شعور نہیں سیکھا کہ کون ان کے ووٹ لینے کے بعد ان کو بھول گیا, جیسے آپ نے خود فرمایا, کس نے ان کو یاد رکھا, کس نے یاد نہیں رکھا. یہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے. اسی لیے تو یہ موقع ملتا ہے کہ آج آپ غور و فکر کر لیں کہ آپ نے پھر انہی کو لے کے آنا ہے جو آپ کو بھول گئے تھے, ٹھیک, یا ان کو جن کو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے انہوں نے بھی آپ کو یاد رکھنا. ایک سوال, اور یہ اگین وہی بات ہے, یہ ڈو یو تھنک کہ جی یہ ہمارے ہاں جو لوگوں کی جو ایک منٹل کیپیسٹی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ان کی منٹل اپروچ ہے, کیا وہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کو اس بات کا شعور ہے کہ یہ جو ووٹ ہے بنیادی طور پہ اس کی طاقت کیا ہے؟ یہ جو میرے تھم کے اوپر ایک امپریشن لگنا ہے بلیک کلر کا, یا تو میں نے جیسا کہا کہ یا تو یہ آپ کے تھم پہ رہے گا تو کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہو جائے گا, یا اسی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ دھبا جو ہے پوری قوم کے مطلب ماتھے کے اوپر لگ جائے گا 5 سال کے لیے, اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ رب نہیں کر پائیں گے. تو آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ وہ شعور جو ہے اس منزل تک پہنچا ہے کہ نہیں. دوسرا, آئین پاکستان کیا شہریوں کو ووٹ دینے کے لیے پابند کرتا ہے؟ اور ظاہر ہے یہ جو جمہوریت جس کے ہم سو کالڈ جمہوریت جس کی ہم بات کرتے ہیں, سو کالڈ ذرا حاشیے میں اس کو لگا لیجئے گا, تو ووٹنگ سسٹم کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ذرا یہ بھی بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلے آپ کا چینل کا شکریہ, آپ نے مجھے اس اہم موقع پہ موقع دیا کہ میں اپنے حصے کی یہ بات کر سکوں یا اپنا مقدمہ پیش کر سکوں. جنید بھائی, سب سے پہلی چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ جب قانون کسی نہ کسی حیثیت میں مجھے کوئی رائٹ دیتا ہے, مجھے کوئی حقوق دیتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میری ڈیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے الگ سے کوئی ڈیوٹی کا پورا چارٹر ہونا ضروری نہیں ہے. ووٹ واحد ایسی چیز ہے جس کو آئین پاکستان 1973 کے آئین کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آرٹیکل 17 جس میں اب کچھ امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے, 17A بن چکا ہے, اس کے تحت ہر وہ ذی شعور اور بالغ شہری جس کو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی کورٹ نے انسین یعنی پاگل ڈکلیئر نہ کیا ہو, وہ اپنا ووٹ ڈال سکتا ہے. اور ایک شک اور اس میں ہے کہ ہر سال کی 1 جنوری میں
جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکٹورل رول بنتے ہیں اس میں اس کا نام درج ہونا ضروری ہے. تو پھر اب اس کے پاس ایک قانونی حیثیت آ گئی, رائٹ آ گیا کہ ووٹ ڈال سکتا ہے. یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ اس نے ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے. اگر اس کا 1 جنوری اس سال کی, جس طرح 2024 ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو الیکٹورل رول ہے اس میں اس کا نام درج ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ جب مجھے میرا ایک رائٹ ملا ہے تو اس کے ساتھ مجھے ایک ذمہ داری یعنی ڈیوٹی بھی ملی ہے. ووٹ کے سلسلے میں مجھے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی دی گئی ہے. فار ایگزامپل, اگر میں پاکستان کا شہری ہوں, بالغ ہوں, ووٹر ہوں, تو میرے پاس ایک ذمہ داری ہے کہ میں جاتا ہوں اور اپنے حلقے سے انتخاب کرتا ہوں صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے اس شخص کا, اس پارٹی کا, اس بے شک کوئی آزاد امیدوار ہو, ٹھیک ہے, اس شخصیت کا جس کو میں کم سے کم اپنی فہم, اپنی عقل, اپنے تجربے کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہلیت رکھتا ہے کہ یہ آگے جا کر کے مقننہ میں یعنی لیجسلیٹو اسمبلی میں جا کے کوئی ایسی قانون سازی کر پائے گا. کل کو جب یہ کسی ایگزیکٹو پوزیشن پہ جائے گا تو کوئی ایسی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کر پائے گا, کوئی ایسی پالیسی میکنگ کر پائے گا جو پہلے ہاتھ تو میرے حلقے کے لیے بہتر ہوگی اور دوسرے ہاتھ مملکت کے لیے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو لیول آف انٹلیکٹ ہے کہ میں کس لیول پہ ہوں, یہ ویری کرتا ہے آپ کی تعلیم سے, آپ کی عمر سے, آپ کی تجربے سے. نہیں سر, آپ یاد رکھیے گا پاکستان بنانے والے لوگ پی ایچ ڈیز نہیں تھے, ماسٹرز نہیں تھے. یہ جو آپ کے لیکن آج ایک ووٹ کی بہت بڑی بھرمار, ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے دیں, ووٹ کی بہت بڑی بھرمار جو ہے ان مزاروں کی, ان کسانوں کی جو کہ اپنے فیوڈلز اور جاگیرداروں کے آگے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے اور برادری کی بنیاد کے اوپر جو ہے, ذات پات کی بنیاد کے اوپر یا ڈومیننسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہزاروں ووٹ صرف ان کا ٹرانسفر کہ سائیں آپ حکم کریں. نہیں جنید بھائی, اب اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں 1995 1996 کی, آج ہم 2024 میں ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہر شخص, چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے, کون سی چیز اس کے لیے بری ہے. انٹیریئر سندھ میں اور انٹیریئر پنجاب میں آج بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی ہے سر, تبدیل ہونے کی طرف جا رہی ہے. اسی لیے تو آج ہم صبح 5-7 دن پہلے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ بھی تو ایک تبدیلی ہے, یہ بھی تو ایک آزادی ہے. تو میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ وہ اپنی عقل, اپنی دانش اور اپنی تجربے کی روح سے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اب جب وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, جس طرح مفتی صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا, کہ وہ پھر اس کو ایک فیصلے کی طاقت دے دیتا ہے, اس کو ایک وکیل بنا لیتا ہے کہ آگے جا کے پالیسی میکنگ اس نے کیسے کرنی ہے. یہ تو تھا آپ کے سوال کا پہلے حصے کا جواب. اب دوسرا حصہ یہ جو آپ نے بعد میں کہا کہ معاشرتی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نہیں, اس میں جمہوری نظام پہ بھی تو بات کریں نا, ووٹنگ سسٹم کی جو اہمیت ہے ہمارے یہاں. سر دیکھیں, جو جمہوری سسٹم کی اہمیت ہے, انفارچونیٹلی وہ تو کافی حد تک ہم اس پہ قائل ہیں کہ ہمارے ہاں کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے, کمپرومائزڈ سسٹم ہے. ہم ڈیموکریسی کو بھی اس کی پوری ایسنس کے ساتھ چلا نہیں پائے 76 سال میں, اور یہ وہ بات ہے جو دیوار پہ لکھا ہوا سچ ہے, نوشتہ دیوار ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز, کیا اب ایسے ہی پڑے رہنا ہے کہ اس کو بہتر کرنا ہے؟ تو بہتر کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو دوبارہ سفر کا آغاز کرنا ہے نا. تو آپ آج اس 2024 میں جو آپ کو موقع مل رہا ہے, اس میں اور کچھ نہیں تو کم سے کم جس حلقے میں بھی آپ ہیں, چاہے مرد ہیں, چاہے عورت ہیں, چاہے نوجوان شخص ہیں, چاہے آپ کی بہت لمبی عمر ہے, لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنا حق رائے دہی, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور سر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ابھی ڈسکشن میں آئی کہ آپ طاقت کے ایوانوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں, ان تمام طاقتوروں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگلی کے اشارے سے فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ اب آپ کا انگوٹھا بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے اندر تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے, رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, اور ایک فیل ہونی چاہیے کہ اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے برِ صغیر کے اندر ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا تھا, اور قائد اعظم کے اکارڈنگلی پاکستان ایک ماڈریٹ, ڈیموکریٹک, اسلامک ریپبلک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا
ملک کی امن و سلامتی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا سلام اور یا مومنوں پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعا کریں. انشاءاللہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد و خواتین برابر کام نہ کریں.